السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو کفر کو اپنی پہچان بنا لیتے ہیں، ضد، حسد، غرور اور انا میں آ کر سچائی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جن کے سامنے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقل، نصیحت سب کچھ ہو مگر پھر بھی وہ نو کہتے ہیں۔ ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو۔ یہ کتنا دردناک جملہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دعوت، نصیحت، قرآن ان پر اثر ہی نہیں کرتی، نہ نرم بات فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی سخت بات۔ ان کے دل ایسے سیل ہو چکے ہیں جیسے کوئی ڈیڈ ڈیوائس جو چارج نہ ہو۔ انذار کا مطلب ہے کفر، ظلم اور فساد کے انجام سے ڈرانا، مگر جنہوں نے کفر کو ضد اور انا کی ضد بنا لیا، ان کے دلوں سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ حقیقت کو ایکسیپٹ نہ کرنا یہ بھی ایک پنشمنٹ ہے۔ جب انسان بار بار حق کو ریجیکٹ کرتا ہے، جب مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب سچائی کو سن کر بھی غرور اور حسد کی وجہ سے نہیں پلٹتا، تو ایک وقت آتا ہے جب اللہ اس کے دل کو بند کر دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی سزا ہے کہ ہدایت کی طرف دروازے بند ہو جائیں۔ قرآن ہر دل پر اثر کرتا ہے لیکن اگر وہ زندہ ہو۔ یہ آیت ہمیں وارن کر رہی ہے، ڈونٹ لیٹ یور ہارٹ بیکم بلائنڈ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل، ابی بن خلف اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کو قرآن سنایا تو انہوں نے کبھی مذاق اڑایا، کبھی سازشیں کی، کبھی کہا دل تو مانتا ہے مگر زبان سے نہیں بولیں گے۔ یہی وہ لوگ تھے جن پر دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے ضد میں کائنڈنس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، یعنی کافرانہ طرز عمل کو اپنایا، اور اس رنگ میں اس طرح رنگے کہ ان کی پہچان بن گئی اور وہ اپنے کفر میں راسخ ہو گئے۔ یہ اسیر التفاسیر کی حدیث ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا قرآن وہ کتاب ہے جو پتھر کو بھی بدل دے؟